أشهد أن عليا ولي سوال کیا تھا کیا دنیا میں کیونکہ 7,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں تو کیا اہل بیت الاسلام ہر زبان سے واقف ہیں؟ مجھے اس کا جواب دے دیں تو زید مصطفیٰ ٹھیک ہے، زید مصطفیٰ کو ویڈیو لیتے ہیں والوں جی کو پریورٹی دے دینا، باقی جی آڈیو زید والوں کو مصطفیٰ صاحب انشاءاللہ لازمی دے دیں۔ السلام آپ کا علیکم۔ سوال کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اکثر یہ معاملہ سنتے رہتے ہیں، ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو غیر میں پکار سکتے ہیں یا نہیں پکار سکتے، یہ مسئلہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اللہ کے سوا جس کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں کیا اس میں وہ کوالٹیز ہیں کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اسی کے متعلق میرے کچھ سوال ہیں آپ سے۔ جی سوال رکھیں آپ نے، بسم اللہ۔ جی میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، یہ شیعہ مسلمان ہو یا پھر بریلوی ہو، دونوں سے ہے کہ جب اگر مجھے جی کوئی مشکل ہے، مجھے اپنی مشکل کے لیے حضرت علی کو یا کسی اور کو پکارنا ہے کہ وہ میری مدد کرے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جب پاکستان میں بیٹھ کر حضرت علی کو مدد کے لیے پکاروں گا تو میری آواز وہ کیسے سنیں گے؟ جی آپ کا سوال آ گیا جی ٹھیک جی تو یہ میرا ٹھیک پہلا سوال ہے، اگر جب اس کا جواب مل جائے گا پھر میں دوسرا سوال کروں گا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر وہ طاقت ہے کہ جو ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ کام پورا کریں گے، ہم ان کو شفیع مان رہے ہیں، ہم ان کو سفارشی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں، اور ظاہر شفاعت تو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، اور چونکہ قرآن اور حدیث میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس وقت وہ ہمارے شفیع نہیں ہے، تو یقیناً شفاعت کی قوت ان کے پاس موجود ہے۔ اب سوال رہا کہ ہماری بات ان تک کیسے پہنچتی ہے، تو جب ہمیں حکم مل جاتا ہے کہ آپ ان سے خطاب کر سکتے ہیں، آپ ان کو شفاعت کے لیے پکار سکتے ہیں، تو اگلا مرحلہ خداوند کریم کی ذات کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں برزخی حیات ہمارے یہاں ثابت ہے، اب خدا کہاں رکھتا ہے، کیسے رکھتا ہے، کیا معاملات کرتا ہے، وہ خدا کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں وہ ساری ہمیں تفصیلات معلوم ہو۔ المختصر کہ جب ہم سلام بھیجتے ہیں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو وہ سلام ان تک پہنچایا جاتا ہے، وہ قبر کے پاس ہوں تو خود سن لیتے ہیں، دور سے بھیجا جائے تو فرشتے انہیں پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت ہے کہ تم اعمال کیے جو تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے رسول دیکھ رہے ہیں، اور مومنین دیکھ رہے ہیں۔ تشیع کے اندر متواتر احادیث ہیں جس کے متن پر کوئی اشکال نہیں ہے، اور اس کی سندیں بھی ٹھیک ہیں۔ تفسیر برہان میں ساتھ کے ذیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مومنین سے مراد ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال ہمارے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، تم جو کچھ گفتگو کرتے ہو، جو کچھ کام کرتے ہو، تو وہ ہمارے اوپر چونکہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس طرح انہیں اس چیز کی خبر ہو جاتی ہے، ہماری بات ان تک پہنچ جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ یہ خیر۔ جو آپ نے جی جو آپ نے جی جواب دیا نا زید کہ مصطفیٰ صاحب آپ کا پہلا سوال ہو گیا، اب آپ دوسرا سوال کریں اپنا۔ چلے میں ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا، اور میرا جو دوسرا سوال ہے کہ کوئی اگر مسئلہ اس نہیں بات ہے۔ کو اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ میں اگر پاکستان میں بیٹھ کر حضرت علی علیہ السلام کو میلوں دور ان کو پکارتا ہوں، وہ میری آواز سن لیتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام زیادہ سے زیادہ 5 زبانوں سے واقف ہوں گے، وہ ان کو معلوم ہوگا۔ اب دنیا میں 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، جب مختلف زبانیں بولنے والے ان کو اپنی حاجت کے لیے پکاریں گے، کوئی چائنیز میں، کوئی انگلش میں، کوئی اردو میں، کوئی پنجابی میں، کوئی پشتو میں، کوئی سندھی میں، تو ان کو کیسے معلوم پڑے گا کہ جو مدد کے لیے مجھے پکار رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو ان زبانوں سے واقف نہیں۔ دنیا میں 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، ان کو کیسے معلوم پڑے گا وہ 7,000 زبانیں کے بولنے والا کیا پکار رہا ہے، مطلب کیا فریاد کر رہا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جواب دیتا دیکھیے ہوں آپ پہلے کا۔ جو آپ نے جی فرمایا جعفر نا، بھائی۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے تو ان تک ہماری بات پہنچی ہے، تو اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے تو ان تک پہنچایا جاتا ہے، یہ اجماع کا مسئلہ ہے کہ پہنچایا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں پہنچایا جاتا۔ اب رہا کہ وہ ہماری زبان سے کیسے آشنا ہوں گے، سر جیسے آپ کے کرامن کاتبین ہیں، آپ باتیں کس میں کرتے ہیں؟ پنجابی زبان میں کریں گے، ایک بندہ پشتو میں باتیں کرتا جی ہے، تو کرامن کاتبین آپ کی باتوں کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ خدا بند کریم کا جو نظام ہے نا، اس کو آپ چیلنج نہ کریں کہ خدا بند کریم کیسے پیغام پہنچاتا ہے اور کیسے ٹرانسلیشن کرواتا ہے، یہ کیسے کرے گا۔ قبر میں ہم جائیں گے تو ہمارے صاحب کی زبان میں ہوگا، اور کیسے ہمیں یہ زبانیں آ جائیں گی، تو ان ساری چیزوں پہ ہماری یعنی کہ ہمیں گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ کرامن کاتبین ہمارے اعمال کو اس وقت جو لکھتے ہیں کیا وہ بات ہماری باتوں کو سنتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس زبان میں کیا بات کی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ بار آخر بار میں دوبارہ آپ بھائی کو آئے ہیں، ان کانٹیکٹ کو بتا دیں گے، آپ ہم سے پرسنل پہ رابطہ کر زہر سکتے صاحب ہیں۔ آپ 2 سوال کر چکے ہیں، آپ دوبارہ آ رہے ہیں بار بار، آپ کیا کریں السلام پھر علیکم ایسے؟ بھائی میرے سوال ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، آپ نے میری پہلے کال کاٹ دی۔ بھائی اتنا ٹائم نہیں، ہم ایک سوال لیتے ہیں، آپ 4 5 یہ سوال لیں تو پھر میری تو ہم بات سنیں رات نا، یہاں پرسنل بیٹھے پہ ہم رہیں گے۔ بلا ہم لیں، ان سے ہم پرسنل سے رابطہ کر لیں۔ بات تو سنیں بھائی،
ہم بچپن سے سن رہے ہیں، جی اس اختلاف کو ختم نہیں ہو رہا کہ ہم کیا اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے یہ سوال کیے کہ اگر آپ ان کے جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے تو اس میں یہ کوالٹیز ہونا ضروری ہے جو میں سوال کر رہا ہوں۔ آپ جواب دیں، بات ہی اللہ ختم کے ہو سوا جائے کوئی گی۔ کر ہی نہیں سکتا محترم، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ نہیں، جن کو ہم پکارتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ اللہ نے اگر السلام کسی دیکھ کو رہے اذن تو دیا یہ تو اس طرح مدد جو کر ہے، سکتا ہے۔ یہ سوال اچھا آپ میں تھوڑا آپ کو بہتر بتا کریں۔ دیتا ہوں زید صاحب، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مدد جو ہم مانگتے ہیں، یہ ہم یہ نہیں مانگتے ہمیں گلاس پانی کا دے جائیں، ہمیں روٹی دے جائیں، ہمیں بیٹا دے جائیں، ہمیں کوئی نہ گاڑی کو دھکا لگا جائیں۔ یہ فزیکلی مدد نہیں ہے، یہ مقام شفاعت میں ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں، یہ اس معنی میں مدد ہے، اس کے علاوہ مدد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک بھائی، ہے، میں اس بات بات کو سمجھ میں میں آ سمجھ گئی؟ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو سر جی اس پہ شکریہ۔ جو میں نے سوال کیا تھا، کیا دنیا میں کیونکہ 7,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، تو کیا اہل بیت علیہ السلام ہر زبان سے واقف ہیں؟ مجھے اس کا جواب دے دیں تو جی بالکل، یہ ہماری روایت میں وہ ہر زبان سے واقف ہے۔ کوئی پیش کر سکتے ہیں آپ؟ اور جعفر بھائی نے اس کا جواب دیا بھی تھا آپ کو۔ جی ہم احادیث ہے ہمارے پاس۔ بس دوسری بات ہے کہ اللہ ان تک پہنچاتا ہے، یہ بات بھی ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہمارے ائمہ اہل بیت ہماری احادیث میں ہے کہ وہ ہر زبان بولتے ہیں، ہر زبان جانتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنا ہادی بناتے ہی اس کو کہ جب دنیا میں ہادی پھر لفظ میں آتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کی زبان اس کو آتی ہو، ایک بندے کی زبان نہ آتی ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا کبھی۔ تو وہ ہر مطلب زبان سے واقف ہے، یہ چلیں ہمارے یہاں اپنی حدیث ہے۔ زندگی میں بھی واقف تھے چلیں ہر زبان سے۔ چلیں اس پر جی حدیثیں ایسا ہوں ہوا گی، بھی ہے، ایسے اس بات کو واقعات بھی ہے۔ سندھی بندے آئے ہیں، دوسرے بندے آئے ہیں، تو میں نے ان کی زبان سے بات کی ہے۔ جب چلیں امام ٹھیک ہے، رضا مان لیتے ہیں اس ایران بات میں کو۔ آئے تھے تو ایرانی زبان میں بات، جب امام رضا علیہ السلام ایران میں آئے تھے نا، تو یہاں پہ جی جی، فارسی زبان تھی، تو فارسی بولتے تھے ان کے ساتھ، وہ فارسی سیکھ کے تو نہیں آئے تھے نا کہیں سے۔ تو چلیں اس اللہ بات کو، اپنے ہادیوں کو وہ چیزیں دیتا ہے جو مخلوقات کے لیے ضروری ہوتی ہے، تبھی ان کو ہادی بناتا ہے نا، ورنہ فائدہ کون ہے ہادی بنانے کا۔ چلیں جی چلیں میں اپنا تیسرا سوال جی کرتا ہوں، لیکن اب میری گزارش ہے کہ آپ دلیل ضرور پیش کرنا۔ ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام 7,000 سے زبان جو ہیں ان سے واقف ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کروڑوں کی تعداد میں مطلب شیعہ بھائی ہوں یا پھر سنی جو بریلوی ہیں وہ ہوں، جب کروڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ پکاریں گے اہل بیت علیہ السلام کو، تو ان کو کیسے معلوم پڑے گا کہ کروڑوں لوگوں میں جب ایک ساتھ پکاریں گے کہ کون سا بندہ کیا فریاد کر رہا؟ کیونکہ اگر 10 بندے بھی ایک ساتھ بولیں تو وہ پکار سنائی نہیں دیتی، جب 1 کروڑ لوگ ایک ساتھ پکاریں گے آپ تو کیسے آپ معلوم اپنے پڑے گا؟ آپ پہ قیاس نہ کریں، انبیاء کو اور ائمہ اہل بیت کو اپنے آپ پہ قیاس نہ کریں، پہلی بات کہ نہیں آپ پیارے بھائی، جیسے نہیں ہے وہ۔ جیسے قیاس نہیں کر رہا، میں بات بتانے سنیں۔ لگا ہوں آپ کو، بتانے لگا ہوں نا، میں جی جی آپ کو جواب دینے لگا ہوں، سن لیں، آپ کا سوال آ گیا، آپ کو جواب دینے لگا ہوں۔ دیکھیں جی جب حضرت سلیمان تھے وہ ہوا پہ جی اڑ رہے تھے، تو ایک چیونٹی نے نیچے سے آواز دی تھی کہ یہ مثلا پیچھے ہٹ جو لشکر تو کچل دے گا۔ تو کیا عام انسان کی طاقت ہے کہ وہ چونٹی کی آواز سن سکے؟ کیا بات ہے، بہترین جواب۔ نہیں، آپ اپنے آپ کو انبیاء پہ اور ائمہ اہل بیت پہ قیاس مت کریں۔ اللہ نے ان کو جب اللہ نے ان کو ہادی بنایا ہے نا، تو اللہ نے ان کو اللہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے نا، تو انہوں نے ان کو کچھ ایسے صفات بھی دی ہیں جو تاکہ وہ ان چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ آ گیا کہ ان تک آوازیں پہنچتی ہیں، کیسے پہنچتی ہیں؟ وہ اللہ پہ چاہتا ہے، وہ اللہ پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے پہنچاتا ہے۔ سورہ توبہ نہیں کی بھی آیت پیش کی جعفر حدیثوں سے عباس یہ بات قادری نے ثابت ہے کہ سن لیں بات پوری مکمل بات سن لیں، جو سورہ توبہ کی جی آیت نمبر شاید 115 ہے کہ مومنین آپ اپنے اعمال کیے جائیں، آپ کے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، مومنین دیکھ رہے ہیں۔ مومنین سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اور دوسری بات، آپ قرآن میں دیکھیں گے، قرآن میں آیات ہیں کہ ہم نے کچھ کو جو ہے امت وسطیٰ بنایا جو لوگوں پہ گواہ ہیں، اور ان لوگوں پہ رسول خدا گواہ ہوں گے۔ تو گواہ وہی ہوتا ہے جو آپ کے اعمال دیکھتا ہو، اس تک اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ کیسے پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے، اللہ کسی کو۔ ٹھیک ہے، تاکہ بھائی آپ سے کوئی بندہ سوال کر رہا تھا، میرے خیال میں اس وقت اسٹریم میں نہیں تھا، میں نے سنا وہ زبان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو یہ زبانیں آتی تھی یا نہیں۔ میں جی صرف ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدہد سے کلام کیا، بتائیے ہدہد کی زبان کون سی تھی؟ ہدہد عربی بولتا ہے، فارسی بولتا ہے، نہیں، چیونٹی چائنیز کی بولتا ہے، زبان، کون سی زبان بولتا تھا؟ چیونٹی نے جب کلام اچھا، کیا تھا، جب چیونٹی چیونٹی نے کا کلام کیا تھا تو سن چیونٹی لیا کا تھا، آ گیا، چیونٹی کون سے بن جی ہدہد کا آ گیا، ہدہد کا۔ اب آپ بخاری مسلم میں چلے جائیں، نبی خاتم صلی جی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے، تشیع میں بھی ہے، تواتر سے ہے، لیکن جی بخاری مسلم کی بات کروں کیونکہ وہ اہل سنت بھائی ہوں گے، تو بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ کلام فرمایا کرتے تھے۔ تو بتائیے جانور کون سی زبان بولتے تھے، نبی خاتم کون سی بولتے تھے؟ سنگریزوں کے ساتھ کلام فرمایا کرتے جی تھے، بتائیے سنگریزے کون سی زبان بولتے تھے؟ تو یہ ہے کہ جب زبانوں کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ جب میری وفات ہو جائے گی، تو مجھے عربی نہیں آتی، میری وفات ہو جائے گی، تو بتائیے کہ وہ فرشتہ پنجابی بولے گا یا مجھے عربی آ جائے گی؟ کیسے آ جائے گی؟
تو یہ ہے کہ ائمہ معصومین کو کتنی زبانیں آتی ہیں، کتنی ان کی دسترس ہے، وہ ہادی ہیں، علم من الکتاب میں سے نہیں ہے، ان کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ وہ آصف بن برقیہ ہیں جو علم من الکتاب جی میں سے، ان کو کتاب میں سے علم دیا گیا تھا، تو یہ پوری کتاب کے وارث ہیں۔ لہذا خداوند کریم ان کی چونکہ ہادی ہیں، ہادی کے لیے جو چیز ضروری ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو قرآن میں دے دی کہ خود سے حضرت سلمان علیہ السلام نے کلام کر لیا، تو لہٰذا یہ زبان کی بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔